الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ یہ مبارک آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس سے ماقبل والی جو 13 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، ان 13 آیات کے اندر اللہ رب العالمین 9 آیات مبارکہ اس سے پہلے جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، ان 9 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 بنیادی مسائل کو، عقائد کو بیان کیا۔ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہو، رسول کی رسالت کا مسئلہ ہو، ایمان بالقرآن کا مسئلہ ہو، یا میعاد یعنی قیامت کا مسئلہ ہو، اس کو بیان کیا۔ اور آیت نمبر 14 جو ابتدا کے اندر گزری ہے، اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے انسان پر مادی اعتبار سے جو نعمتیں برسائی ہیں، ان کو اللہ نے بیان کیا تھا۔ آسمان بنایا اللہ نے بارش کا نظام کیا، اس بارش کو ذریعہ روزی بنایا، اس کے ذریعے سے پھل وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی نعمتیں تھیں۔ اور ان نعمتوں کو بیان کرنے کا یا جتلانے کا یا بتلانے کا مقصد کہ تم عبادت کے لیے صرف اللہ ہی کی ذات کا چناؤ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہو کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ اب یہ جو آیت نمبر 30 ہے، اس کے اندر انسان کو جو اللہ رب العالمین نے باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کب سے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین یہ ہے اللہ کی ذات ازل سے ہے، شروع سے، اور ابد تک رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کی ذات کی ابتدا کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ کی ذات کی انتہا کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یوں کہہ دیں کہ اللہ کی ذات کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے ایسی ذات ہے کہ جو ہماری سوچ سے اوپر کی چیز ہے، بڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ذات کی کھوج میں لگے رہیں گے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا، ایک وقت آئے گا انسان کو شیطان جب بہکائے گا تو بہکاتے ہوئے اس طرز پر اس کو آگے لے کر جائے گا کہ تجھے پیدا کیا اللہ نے، تو یہ بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس وقت تک انسان شیطان کو لے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک وہ رہے گا، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ جنات کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین موجود تھی، اللہ نے جنات کو زمین کے اوپر بسنے کے لیے آباد کیا۔ تقریباً 2000 سال تک جنات کی حکومت رہی ہے۔ یہ جو جنات تھے، انہوں نے پھر شرارتیں وغیرہ کرنا شروع کی۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو پیدا کر کے زمین کو جنات کے شر سے اور فتنے سے پاک کر دیا۔ جنات کو مارا گیا، کچھ کو مار کر جنگلات کے اندر اور کچھ کو مار کر پہاڑوں وغیرہ کے اندر دھکیل دیا گیا، اور زمین کو بالکلیہ طور پر صاف کر دیا گیا۔ جنات سے پہلے آخر دنیا میں کیا تھا کیا نہیں تھا، قرآن و سنت کا مطالعہ اس حوالے سے خاموش ہے، اس میں کچھ نہیں ملتا۔ البتہ تاریخی روایات کے اندر اس سے پہلے کے حالات بھی ملتے ہیں کہ کچھ قومیں تھیں جو پہلے بھی آباد تھیں، لیکن ان کے در پر ہونا، ان کی معلومات حاصل کرنا، نہ تو ہمیں دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اخروی طور پر کوئی فائدہ ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے انسان جن حالات کا علم رکھنے کے لیے کوشاں رہے، وہ حالات حضرت آدم سے شروع کرے۔ حضرت آدم کا جو دور ہے، وہاں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کے جو حالات ہیں، ان کا علم انسان حاصل کرے، باقی اس سے پہلے والے دور کی طرف نہ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے
اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے عربی زبان کے اندر ان کو کہا جاتا ہے ملائکہ. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملائکہ. قرآن میں پڑھیں گے تو ملائکہ کا لفظ آئے گا، اور اردو زبان کے اندر ہم اس کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں. یہ ملائکہ کا جو لفظ ہے نا، الوکا، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اطلاع دینے والا، پیغام پہنچانے والا. تو چونکہ فرشتوں کا یہ کام ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ خبر پہنچاتے ہیں، ان کو فرشتہ کہا جاتا ہے. اب عام طور پر ہم پڑھتے یہی ہیں اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک نور وہ ہے کہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے نور سے زمین و آسمان روشن ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے نور سے. یہ والا نور نہیں ہے، یہ والا نور نہیں ہے، بلکہ وہ نور اس آگ کی مانند ہے جیسی آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی کہ جب بھیڑ بکریوں کے ساتھ اپنی بیوی کو لیے جا رہے تھے، راستے میں درد ذیل ہوا. تو درد ذیل کی بنیاد پر ان کے پاس جو چکماق تھا آگ جلانے والا وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا. ان کو دور آگ نظر آئی تھی، وہ اس آگ کو لینے کے لیے گئے، لیکن قریب جا کر جب دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہ آگ جس درخت سے نکل رہی ہے تو بجائے درخت کو یا اس کے پتوں کو جلانے کے مزید ان کو سرسبز و شاداب کر رہی ہے. اور جو اس آگ کی مقدار بڑھتی جاتی تھی تو سرسبزی اور شادابی کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا. تو یہ والا جو نور ہے نا، اس قسم کے نور سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. تو فرشتوں کے متعلق نور سے پیدا کیا ہے. ایک نور جو قرآن میں اللہ کا نام ہے نور، وہ اللہ کی صفت ہے. اور جس نور سے پیدا کیا ہے وہ نور الگ قسم کا ہے جو آگ کی طرح ہے، آگ کی مانند ہے. آگ کی طرح ہے، یہ آگ کی مانند ہے. اس کو کتابوں کے اندر حجاب نوری یا حجاب ناری کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر یہ فرشتے جو اللہ نے بنائے ہیں نا، یہ بھی مختلف درجات کے ہیں، طبقات کے ہیں. جیسا ہم انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت سارے طبقات ہوتے ہیں، فرشتوں کے اندر بھی طبقات ہیں. جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے فرشتوں کا اس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے اونچے درجے کے فرشتے. پھر دوسرے نمبر پر ان فرشتوں کا نام آتا ہے جن کو حاملین عرش یا حاملین حول العرش کہا جاتا ہے، جو اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں. پھر مقرب فرشتوں کا نام آتا ہے. پھر آسمان کے اوپر موجودہ فرشتوں کا نمبر آتا ہے. پھر فضا کے اندر موجودہ فرشتوں کا نام آتا ہے. اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر بسنے والے رہنے والے فرشتوں کا نام آتا ہے. تو یہ ہو گئی فرشتوں کی مخلوق. دوسرے نمبر پر اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ جنات کو پیدا کیا ہے. جنات کی پیدائش کے اندر اللہ نے دو چیزیں شامل کی ہیں، ایک آگ اور دوسرا ہوا. آگ اور ہوا یہ دونوں جو مادے ہیں یہ حد سے زیادہ گاڑے ہیں، حد سے زیادہ گاڑے ہیں. چنانچہ یہ دونوں مادے کسی بھی جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس جگہ کے اندر تپش پیدا ہوتی ہے، اس جگہ کے اندر آکسیجن گیس پیدا ہو جاتا ہے جو کسی بھی انسان کے لیے خطرناک ہے. تو جتنی زیادہ گیس ہوگی یعنی ہوا ہوگی، جتنی زیادہ آگ ہوگی اتنا ہی زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. تو جنات کو اللہ نے آگ سے اور ہوا سے دونوں سے ملا کر پیدا کیا ہے. تیسرے نمبر پر آتا ہے حضرت انسان. حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کی پیدائش کے اندر اللہ نے چار چیزیں رکھی ہیں. موٹی موٹی ہم یہی کہتے ہیں کہ چار چیزیں رکھی ہیں، لیکن اس کو آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام کے ذرات کو اٹھا کر اللہ نے خاکی مخلوق انسان کو تیار کیا ہے. اس انسان کے مادے کے اندر مادی اعتبار سے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کا عنصر اس انسان کے پتلے کے اندر تیار کیا گیا یا رکھا گیا. لیکن قرآن کریم کے اندر انسان کی پیدائش مٹی کے ساتھ ہونے کا ذکر ملتا ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں. کہیں پر آتا ہے کہ والجان اپنا من صلصال من حمأ مسنون، کھڑکنے والی مٹی سے پیدا کیا. کہیں پر آتا ہے من طین، مٹی سے پیدا کیا. کہیں پر کیا آتا ہے، کہیں پر کیا آتا ہے، لیکن وہ ایک غالب کی بنیاد پر یہ لفظ لیا جاتا ہے، مگر انسان کی پیدائش کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں شامل حال ہوتی ہیں. اب اگلی بات سنیے جناب. فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا. یوں سمجھ لیجئے اپنے ارادے سے ان کو مطلع کر دیا، خبر دے دی کہ بھئی میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں کیا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟
خلیفہ کے دو معنی آتے ہیں. خلیفہ کا ایک معنی پیچھے چلنے والا، ایک معنی پیچھے چلنے والا، باپ کے بعد اس کی اولاد اس کی خلیفہ ہے، مطلب اس کے پیچھے چلنے والی. اور ایک خلیفہ کا مطلب آتا ہے کہ نائب نیابت، نائب نیابت مطلب اصل کی موجودگی کے بغیر اس کے نظام کو چلانے والا. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا، یہ نہیں کہا میں انسان بنانے والا ہوں، بلکہ کیا فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس سے یہ پتہ چلا انسان کی مستقل ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہے. اب نائب اور خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ زبان چلے گی انسان کی اور حکم چلے گا اللہ کا. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. اس روئے زمین کے اوپر جو خلافت ہے، جو نفاذ کا معاملہ ہے وہ انسان کریں گے، لیکن وہ انسان ہدایات کہاں سے لے گا؟ اللہ کی ذات سے لے گا. کیونکہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. اور انسان کیا ہے؟ خلیفہ ہے. انسان کیا ہے؟ خلیفہ ہے. تو اللہ کی ذات کو موت آنی ہے؟ بولو نہیں آنی. جب اللہ کی ذات کو موت نہیں آنی تو گویا کہ اللہ جب تک موجود ہے تو خلیفہ بنتے رہیں گے، خلیفہ بنتے رہیں گے. اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار خلیفہ کا انتخاب ہے. جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی کائنات کا نظام صحیح معنوں میں، مطلب جس انداز سے اللہ کی ذات چاہتی ہے وہ چل نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کو دفنایا بعد میں گیا، خلافت کا معاملہ پہلے حل کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ خلافت قائم نہیں ہوگی تو معاملات سدھریں گے نہیں. سرکار کا انتقال ہوا، اختلاف اسی موقع پر کھڑا ہو گیا. کچھ حضرات صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، اللہ کے نبی کے مبارک بدن کو اٹھایا جائے اور بیت المقدس میں جا کر دفن کیا جائے. کچھ حضرات نے کہا اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، بیت اللہ پاک پیغمبر کا قبلہ، اللہ کے نبی کو اٹھا کر بیت اللہ شریف لے جایا جائے. کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی. وجہ اس وقت تک خلافت قائم نہیں ہوئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا میں نے خود پاک پیغمبر سے سن رکھا ہے کہ جس جگہ پر میرا انتقال ہوگا وہیں پر میرے لیے قبر بنائی جائے گی. اختلاف ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو خلیفہ بنانا یا خلیفہ کا ہونا یہ اصل ہے. خلیفہ بنانا یا خلیفہ کا ہونا اصل ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت نے خلافت کو پسند کیا لیکن خلافت کے لیے افراد کو منتخب نہیں کیا، بلکہ عام مسلمانوں کے رائے کے اوپر اس کو چھوڑ دیا کہ مسلمان جس کسی کو بھی چاہیں باہمی مشاورت سے اپنا خلیفہ بنا دیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے بعد خلیفہ کا نام انتخاب کے ذریعے سے کنفرم نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اشارتاً فرمایا. چاہتے تھے سرکار، اما عائشہ صدیقہ سے کہا بھی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلاؤ عبد الرحمن کو تاکہ میں تحریر لکھ کر دے دوں کہ ابو بکر میرے بعد ہوں گے. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، سرکار فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری دنیا سے چلے جانے کے بعد یقب اللہ والمؤمنون کہ اللہ بھی انکار کرے گا اور ایمان والے بھی انکار کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے اس بنیاد پر لکھا نہیں، البتہ اشارے کنایوں سے واضح تھا. اس بنیاد پر جب سرکار کا انتقال ہوا تو پہلی فرصت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہوا اور سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوئے. ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کس بنیاد پر سب سے بڑھ کر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع ان کے اوپر تھا کہ کسی ایک بندے کی رائے بھی ابو بکر کے خلاف نہیں آئی. پہلی بات. اور دوسری بات باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام صحابہ کو صحابہ میں اور آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے ان کو صحابہ مانا ہے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے نبی کا ساتھی مانا ہے. اذ قال یقول لصاحبہ لا تحزن کہ جب وہ کہنے لگا یعنی ان کا ساتھی مراد ابو بکر صدیق ہے. یہی وجہ ہے اگر ابو بکر صدیق کو کوئی گالی دے گا وہ کافر ہو جائے گا. ان کے بارے میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل کے اندر برائی کا خیال لائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو خلیفہ کا انتخاب
ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا بلکہ صحابہ کرام نے بالاتفاق سوچ کر کہ بھائی جس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کر کر اپنی حیات میں 17 نمازوں کا موقع دیا، جب اللہ کے نبی نے ان کو ہمارا دین کا امام بنا دیا تو کیا وجہ ہے ہم ان کو اپنا دنیا کا امام نہ بنائیں؟ یہ رائے دی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی، چنانچہ وہ ان کی امامت کا انتخاب ہو گیا اور وہ خلیفہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کا موقع آیا، ایک خط لکھا حضرت نے، ایک خط لکھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام، اور حکم دیا کہ مجمع عام کے اندر جا کر اس کو کھول کر پڑھ لینا۔ تو یہ پروانہ تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ جب مجمع کے اندر صحابہ کرام کے سامنے خط کھول کر پڑھا گیا، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا اور سب نے کہا کہ ہم میں سب سے بہتر عمر ہی ہیں، لہذا ان کا انتخاب ہو گیا۔ حضرت عمر کے انتقال کا وقت آیا، حضرت عمر نے 6 بندوں کی کمیٹی مجلس مشاورت قائم کر دی کہ بھائی یہ 6 بندے وہ ہیں کہ جب سرکار دنیا سے گئے تو سب سے زیادہ ان 6 بندوں سے اللہ کے نبی راضی تھے، لہذا ان 6 میں سے کسی کا مشورہ کر کے ان کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ ان 6 حضرات کے فیصلے سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ تو یہ 3 طریقہ کار ہیں جو عام طور پر اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں ملتے ہیں خلیفہ کے انتخاب کے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ خود سے آ کر غلبہ حاصل کر لے اور حکومت حاصل کر لے تو وہ بھی قابل اطاعت ہے، لیکن دیکھا جائے گا اگر وہ شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس کی بات کو مانا جائے گا، بصورت دیگر حالہ میں بغاوت بلند کر کے اس کو نیچے اتار دیا جائے گا۔ یہ خلافت کا معاملہ ہے۔ تو خلافت راشدہ جو کہا جاتا ہے نا، انشاءاللہ اللہ توفیق دے، آپ حضرات کے سامنے ارادہ ہے ان کو بالتفصیل بیان کیا جائے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اسلام نے جس خلافت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے اس میں چلنے میں کتنی خیر ہے، اور اس کے مد مقابل اغیار نے، یہود و نصارہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ اسلام کے اندر ملوکیت نہیں ہے، آمریت، ڈکٹیٹرشپ وغیرہ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام خلافت کو پسند کرتا ہے اور قرب قیامت کے اندر خلافت ہی کا معاملہ ہوگا، خلافت ہی کا معاملہ ہوگا۔ امام مہدی جو آئیں گے مسلمانوں کے خلیفہ بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے جناب والا۔ اللہ نے حضرت آدم کو اور ان کے توسل سے ساری انسانیت کو کیا کیا؟ خلیفہ نامزد کے دعا کرتے رہا کریں، اللہ پھر سے وہ خلافت والے معاملات کو اجاگر کر دے، ٹھیک ہے۔ خلافت ہوگی تو برکت بادشاہت، ٹھیک ہے، ملوکیت، بادشاہت، آمریت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آیا کر دی۔ اللہ نے انسان کو بادشاہ بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسانوں کی بادشاہت کے لیے جنت کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ جنت کو رکھا ہے۔ دنیا انسانوں کے لیے خلافت کے طور پر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار کا فرمان ہے قیامت والے دن وہ بندہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، یا اس بندے پر اللہ کو سب سے زیادہ غصہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ملوک الملک یا ملک الملوک کے الفاظ آتے ہیں، جس بندے کا نام شہنشاہ ہوگا نا اللہ اس پر سب سے زیادہ ناراض ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب جب یہ فرشتوں کو کہا خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا، انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی تو آدم بنے بھی نہیں، آدم جب بنے نہیں تو فرشتوں نے اعتراض کیوں کر دیا؟ اس کے علماء نے مختلف جوابات دیے۔ بہترین جواب یہ ہے اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تھی پہلے ہی، اللہ نے پہلے بات دل میں ڈال دی تھی کہ میں جب یہ کہوں گا تو تم نے آگے سے یہ کہنا ہے، تاکہ اللہ پورا جواب دینا۔ ممکن اللہ نے دل میں بات ڈال دی ہو۔ بعض حضرات کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ میں خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں کے دماغ میں بات آ گئی کہ خلیفہ ہوں گے زمین پر، خلافت کے حصول کے لیے آپس میں لڑیں گے بھڑیں گے۔ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا خدایا ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو آپس میں قتل و غارت گری کرے گی۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ فرشتوں سے پہلے اللہ نے جو جنات کو بنایا تھا، جنات کے حالات سے بخوبی فرشتے واقف تھے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا خدایا یہ بھی تو جنات زمین پر تھے، انہوں نے کتنا قتل و غارت گری کیا، انسان بھی
بننے کے بعد زمین پر رہیں گے، وہ بھی قتل و غارت گری کریں گے. اس بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا. قالو، فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر کیا کرے گی؟ فتنہ اور فساد اور خون ریزی وغیرہ کا معاملہ کرے گی. اللہ میں نے جواب کیا دیا؟ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا مطلب ہوا جناب؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کو پیدا کیا ہے تو فرشتوں کے اندر اللہ نے گند نہیں رکھا، گناہ کا مادہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے، ان کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا اسی مقصد کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں. ان کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ان کی تسبیح ہے. پیدائش سے لے کر موت تک نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ ان کا وزن ٹوٹتا ہے، نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس انسان کے مادے کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی. ان دو میں سے پہلے اللہ نے گندگی کا ذکر کیا کہ فجور گناہ کا مادہ اور اس کے بعد نیکی کا مادہ. اب ان دو مادوں کو لے کر انسان جب آگے چلتا ہے اور پھر فجور پر ٹانگ رکھ کر دبا کر نیکی پر آتا ہے تو گویا کہ وہ بندہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. قاری صاحب نے اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے بندہ، فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اٹھ کے، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اس سے یہ پتہ چلا، ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان 5 منٹ عبادت کر لے، 5 منٹ وقت نہیں لگتا زیادہ، 5 منٹ عبادت کر لے، فرشتوں سے بڑھ کر اس کی عبادت ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے لیے 5 منٹ کے اندر اس کو طرح طرح کے عوارض ہیں. فرشتوں کو تو عارضہ کوئی بھی نہیں ہے نا. اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہی وجہ ہے جو کتابوں کے اندر آتا ہے نا کہ بھائی بندہ رات کے وقت میں اٹھ کے جب وہ تہجد پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کی جماعت کے سامنے اس بندے پر فخر کرتے ہیں. یہ ہے وہ جس پر تم اعتراض کر رہے تھے، یہ ہے وہ جس پر تم اعتراض کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا. بولیے الحمدللہ. ٹھیک ہے، بولیے الحمدللہ. کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ نہیں، آپ تو حضرت آپ تو ماشاءاللہ آپ تو فرشتے ہیں. فرشتے اگلا چوڑا ہو گیا. اس نے کہا وہ فرشتے جس کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں نا. یا کسی کو بول دیں اوے گھرے، کتنا ناراض ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں ماشاء تو چیتا ہے یار، چیتا شیر ہے میرا جگری شیر، کتنا خوش ہوتا ہے. الگ تصور کرو، گہرائی میں جاؤ کہ گدھا شیر سے بہتر ہے، گدھا شیر سے بہتر ہے. وجہ کیا؟ بوجھ اٹھاتا ہے اور مسکین ہے، عاجز ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور شیر کیا ہے؟ پوری کائنات کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن ہم حرام تو دونوں ہیں نا، ان میں سے وہ حرام کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے جو دوسروں کا نقصان کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بولے گدھا، ہمارے پیر صاحب فرما رہے بیان ہم نے سنا، ارے نے فرمایا مطلب یعنی کہ کوئی لمبی سی بات تھی، آخر میں فرمایا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے انسان بنایا، تمہیں اللہ نے کیا بنایا؟ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سب کچھ کیا تمہارے لیے. اللہ نے کائنات کی چادر کو بچھایا، آسمانی نظام چلایا. اللہ نہ کرے اگر کل تم اپنی بداعمالیوں کے بسبب اگر تم جہنم کی طرف جانے لگ گئے تو ایک گدھا جو حضرت عزیر کا تھا وہ جنت میں جائے گا. اگر اس گدھے نے جنت میں جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر تمہیں دیکھ لیا کہ تم جہنم میں جا رہے ہو تو وہ وہاں سے آواز مارے گا کہ میں تو تھا ہی گدھا، میں تو تھا ہی بے وقوف. لیکن عجیب بات ہے تم تو بڑے عقل مند تھے، تم عقل مند ہو کر جہنم میں جا رہے ہو اور میں بے وقوف بن کر جنت کے اندر جا رہا ہوں. عجیب بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر آواز مار ہی دی گدھے نے تو کیا ہوگا؟ کتا جنت میں جائے گا نا، کتا بھی جنت میں جائے گا. کیوں جائے گا؟ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی. کس نے؟ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ میں کچھ بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک کتا خانقاہ کے باہر بیٹھتا تھا، ایک کتا خانقاہ کے باہر بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے، چند دن تک مسلسل جو باورچی تھا خانقاہ کا وہ بچا ہوا اس کے سامنے ڈال دیتا تھا. کتا پکا ہو گیا. 6 یا 7 دن تک کتا وہاں بیٹھا. پھر مریدین جب آ رہے تھے تو راستے میں کچھ ڈرتے تھے، کتے کو ہٹا دیا گیا. اس کتے نے جگہ چینج کی. اب وہ کتا جس جگہ جا کر بیٹھتا تھا وہاں پر کتوں کا اجتماع لگ جاتا تھا.
اور حضرت نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس کتے کو اتنا قبول کیا. اگر انسان اگر نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آری سمجھنے یہ والے کتے نہیں، یہ 150 سال پہلے نہیں تھے لیاری والے، اس زمانے کے کتے بھی کتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال حضرات نے 10 جانور ایسے گنوائے، 10 جانور جو جنت میں جائیں گے. تو کمال یہ نہیں ہے کہ جانور جنت میں چلے جائیں، کمال یہ کہ جنت کے اندر ہم چلے جائیں. ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ خلافت کے بعد اگلی سٹیج بادشاہت کی آتی ہے. اس بادشاہت کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس بادشاہت کے لیے. تو خلافت سے نیچے معزولی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو خلافت سے معزول ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو خلافت سے ترقی کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. یار یہ سمجھ میں. تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وہ وقت بھی اپنے خیال میں رکھو جب کہا تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی جاعل میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن خلیفہ نائب، خلیفہ نائب. فرشتوں نے فوراً کہا تجعل فیہا، خدایا بنانے والے ہیں اس زمین کے اندر من، اس مخلوق کو یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی، جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گی. دیکھو اب جو زمین میں فساد پھیلائے گا وہ فرشتوں کی بات کو سچا کر کے کہے گا. جو زمین کے اندر رہ کر فرشتوں کی بات کو دبائے گا وہ اللہ رب العالمین کی بات کو سچ کر دکھائے گا. تصور کر لیں، ہم فساد فی الارض والے بننا چاہتے ہیں یا اس بات کے مصداق بننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہم کس کا مصداق بننا چاہتے ہیں؟ ہاں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور زمین کے اندر خون ریزی مچائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اللہ آپ کو ضرورت اگر عبادت کی ہے تو ہم ہیں نا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ تسبیح ہو گیا، وبحمدہ تحمید ہو گیا. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں. کتنی بزرگی بیان کرتے ہیں؟ جتنا اعتراف فرشتے کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا اللہ کا. ٹھیک ہے. جب اللہ نے کوئی حکم دینا ہوتا ہے نا تو اللہ کے حکم کے وقت میں ایک آواز آتی ہے، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس آواز کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جلال کی وجہ سے. اور اس کے بعد جب وہ غنودگی دور ہوتی ہے فوراً اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا. تو وہ یہ نہیں کہتے یہ کہا، وہ کہتے رب نے جو کہا وہ سچ کہا، جو کہا وہ سچ کہا. اس کے بعد وہ حکم. پھر اللہ میاں سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپس میں مذاکرہ کرتے تاکہ بھول نہ جائیں. یہ نہیں کہ میں جا کر ڈاکٹر کو نہیں، بیچ میں بندہ ہے، پہلے ہم اس کو بتائیں گے، یہ اس کو بتائیں گے، اس کو بتائیں گے. جتنا زیادہ وہ کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل کے 2 پر پورا، لیکن وہاں پر چڑیا کی شکل میں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو وہ جتنا اللہ کو بزرگ مانتے ہیں میں اور آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتے. قال، اللہ میں نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ جو جانتے ہیں وہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو بتلا دیا. سرکار نے فرمایا ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو جنت کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو سوائے اس کے کہ اس کی تعلیم میں نے تمہیں دے دی. ٹھیک ہے. یہی اللہ جانتے ہیں نا. اللہ یہی جو کچھ اللہ جانتے تھے انسانوں کے متعلق پیغمبر کی زبانی انسانوں تک پہنچا دیا. عمل کر کے فرشتوں کی بات کو نیچا کرنا یہ انسان کے اپنے بس کے اندر ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات ہے، درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں جمعے والے دن بیان کریں گے. آمین.